وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 29 رمضان المبارک 1443 ہجری اور 1 مئی 2022 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا عنوان ہے باقیات الصالحات، اور اس کی یہ قسط نمبر 28 ہے۔ آپ دعا فرمائیے کہ رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کی نشست میں نے 8 اعمال بیان کیے تھے جن کی وجہ سے اللہ ہمیں تہجد عطا فرماتا ہے۔ 9واں عمل یہ ہے کہ اگر کسی کی تہجد کی نماز رہ جائے تو اس پر اس کو افسوس کرنا چاہیے۔ اس افسوس پر اللہ تعالیٰ اس کو اس عمل کی دوبارہ توفیق عطا فرما دے گا۔ بلکہ ایک بڑا عجیب واقعہ ہے کہ سیدنا حضرت امیر معاویہ بڑی رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز تہجد رہ گئی، سوئے رہے، اور جب آنکھ کھلی تو رونا شروع کر دیا۔ اتنا روئے کہ لوگوں نے کہا حضرت خیر تو ہے؟ اب جو پوچھ رہے ہیں، فرمایا میری تہجد رہ گئی بھائی، اس پر رو رہے ہیں۔ اور تھوڑے دن بعد ایسا ہی ہوا کہ پھر سوئے ہوئے ہیں، ایک بڑا جبہ کبا پہنا ہوا بزرگ شکل اس نے آگے اٹھا دیا اور کہا حضرت تہجد کا ٹائم ہو گیا، تہجد پڑھ لیں۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اٹھے تو اس کو آنکھ کھول کے فرمایا بھائی تیری بڑی مہربانی، تو نے مجھے بڑا احسان کیا ہے، تہجد کے لیے جگایا ہے۔ تو کہنے لگا مہربانی نہیں ہے، میں تو شیطان ہوں، میں تو ابلیس ہوں۔ فرمایا لعنتی، تیرا کام تو سلانے کا ہے، تو کیسے جگا رہا ہے؟ اس نے کہا میں نے پچھلے دن آپ کو سلایا تھا بڑی مٹھیاں چھٹیاں بھر کے، پر جب آپ اٹھے اور روئے، اتنا ثواب تو تہجد میں نہیں ملنا تھا جتنا اللہ نے آپ کو رونے پر عطا فرما دیا۔ آج میں نے خود جگا دیا کہ مہربانی تہجد والا ثواب لے لو، وہ رونے والا نہیں لینا۔ تو میں نے اپنے مطلب کے لیے اٹھایا کہ کہیں آپ کو ثواب زیادہ نہ مل جائے۔ آج آپ کو بڑی کمال کی حدیث سناتا ہوں، ویسے تو میں نے آپ کو بڑی سنائی ہے، بس اللہ آپ کا دل خوش کر دے اور اللہ بھی مجھ پر راضی ہو جائے، کہو آمین۔ یہ بڑی کمال کی حدیث ہے، ایک بار ایڈوانس بکنگ کراؤ، سبحان اللہ۔ اس سے بڑا میرے پاس آپ کے لیے تحفہ ہے ہی نہیں۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من نام ان حزبی ہی، کہ جو شخص اپنے کسی مقررہ ورد اور معمول کو او ان شیئن منہ سوتے ہوئے نہ کر سکا، مثلاً آپ نے رات کو تلاوت کرنی تھی مگر سو گئے، کر نہ سکے، تہجد پڑھنی تھی مگر سو گئے اور کر، تو فقرأہ فیما بین صلاۃ الفجر و صلاۃ الظہر، اس کو پھر چاہیے کہ فجر کے بعد اٹھ پڑے جب آنکھ کھلی ہے، ظہر سے پہلے وہ رات والے عمل کر لے، وظیفے پڑھ لے، تلاوت کر لے، کتب لہ کأنما قرأہ من اللیل، اللہ رات کے عمل کا ثواب لکھ دیں گے۔ کیوں جی، کیسا وظیفہ دے دی ہے، کہو نا سبحان اللہ۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ جو حدیث پہلے سنائی یہ مسلم شریف میں ہے، اب والی بھی مسلم میں ہے۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں وَكَانَ نَبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی صلاۃ احب ان يداوم علیہا، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی نماز پڑھتے تو آپ یہ پسند کرتے کہ میں اس کو ہمیشہ ہی پڑھتا رہوں۔ ایک دن پڑھی اور ایک دن چھوڑ دی، یہ حضور کی شان نہیں ہے۔ آگے اماں جی فرماتے ہیں وَكَانَ اذا غلبہ نوم، کبھی آپ پر نیند کا غلبہ ہو جاتا
او وجعن ان قیام اللیل، یا رات کو آپ کسی اور وجہ سے اٹھے نہیں سکے تو پھر کیا کرتے تھے؟ صلی من النہاری سنتی عشرۃ رکعتن، تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 12 رکعتیں پڑھ کے وہ رات کے معمولات مکمل فرما لیا کرتے تھے۔ اب وہ 12 کون سی ہیں؟ بعض علماء نے کہا چاشت کی نماز میں ہے، اور بعض نے کہا کہ بھائی 4 زور سے پہلے کتنی ہوگی 4، اور پھر 4 عصر سے کتنی ہو گئی، اور 4 عشاء سے، یہ آپ اضافی پڑھتے تھے تاکہ رات والی کمی مکمل ہو جائے۔ آگے اما عائشہ فرماتی ہیں وَلَا أَعْلَمُ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرأ القرآن كُلُّهُ فِي لَيْلَةٍ، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ہمارے نبی نے ایک رات میں سارے قرآن کی تلاوت کی ہو، میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ اور وَلَا صَلَّى لَيْلَةً إِلَى الصُّبْحِ، نہ میں نے یہ دیکھا کہ سرکار دو جہاں ساری رات فجر تک نماز پڑھتے تھے۔ وَلَا صَامَ شَهْرًا كَامِلًا غَيْرَ رمضان، اور نہ میں نے یہ کبھی دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کسی پورے مہینے کے روزے رکھے ہوں۔ پورے مہینے کے روزے صرف آپ رمضان شریف کے رکھا کرتے تھے۔ سیدنا عمر پاک پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ من فاتہ وردہ من اللیل، جس کی کوئی رات کے عمل فوت ہو جائے، پڑھنا تھا قرآن وغیرہ تلاوت، فوت ہو جائے، نہیں کر سکا، فَلْيَقْرَأْ بِهِ فِي صَلَاةِ قَبْلَ الظُّهْرِ فَإِنَّهَا تَعْدِلُ صَلَاةَ اللَّيْلِ، وہ پھر زور کی نماز سے پہلے مکمل کر لے، اس نے ایسے ہی ہے جیسے تہجد کے وقت میں مکمل فرما لیا۔ یہ حضرت عمر کا بھی فرمان ہے اور حضور کا بھی فرمان ہے۔ تہجد کی نماز کو حاصل کرنے کا 10واں طریقہ یہ ہے کہ کوشش کرنی چاہیے۔ بولو جی کیا کرنی چاہیے؟ من جد وجدہ، جو کوشش کرے گا وہ پالے گا، اور نیکیوں کی کوشش میں تو اللہ اور اس کا رسول خود ہماری مدد فرمائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، جب ہمارے نبی، یہ چونکہ بیان چل رہا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو یا فجر کے وقت بیدار ہوتے تھے تو کون کون سے اعمال کرتے تھے۔ اب ایک اور عمل بیان کر رہا ہوں۔ ہمارے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر فجر کی نماز ادا فرماتے تھے۔ بولیے جی فجر کی نماز، اور قرآن میں سورۃ الفجر میں بھی اللہ نے نماز فجر کی قسم اٹھائی ہے، اور سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی اللہ نے فجر کے وقت میں قرآن کریم پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس نماز میں قرآن کریم کی لمبی صورتیں تلاوت ہوتی ہیں۔ تو دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو نماز فجر کی دولت سے ہمیشہ مالا مال رکھے۔ پھر کہے ذرا سارے آمین۔ اب آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صلی صلاۃ الصبح، جس شخص نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا فرمائی، فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، اب یہ اللہ کے ذمے ہو گیا ہے، اس کا خیال رکھنا اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے۔ فَلَا يَطْلُبَنَّكُمُ اللَّهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ، کہو ذرا سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ تم سے اپنی کسی ذمہ داری کا سوال نہ کرے، یعنی تم پر جو اللہ نے چیزیں ذمہ کر دی ہیں، تمہارے اوپر فرض کر دی ہیں، ان پر اللہ تمہارے اپنے کسی ذمے کا تم سے سوال نہ کرے، کیونکہ آپ سرکار نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَطْلُبْهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ يُدْرِكُهُ، جس سے اللہ نے اپنے ذمے کا سوال کر لیا وہ پکڑا گیا، اور ثُمَّ يَكُبَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، اور اس کو ذلیل و خوار کر کے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ لہذا اگر تم نماز فجر ادا کرو گے تو خود اللہ کے ذمے میں آ جاؤ گے۔ اور حضرت سالم اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الصبح کان فی جوار اللہ یومہ، جس نے صبح کی نماز پڑھی
وہ سارا دن اللہ کی حفاظت میں آ گیا، اور جب وہ اللہ کی حفاظت میں ہے تو بولو سارے، پھر اس کا گھر بھی اللہ کی، بھائی سارے ساتھی بولو نا ماشاءاللہ، اس کا کاروبار، اس کی اولاد بھی اللہ کی حفاظت میں آ گئی۔ ایک حدیث میں آ رہا ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من صلی صلاۃ الصبح کان فی جوار اللہ حتی یمسی، جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ شام تک اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ ومن صلی العصر کان فی جوار اللہ حتی یصبح، اور جس نے عصر کی نماز پڑھ لی وہ صبح تک اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ جماعت کے ساتھ یا اکیلے اکیلے؟ ہاں جی، جس کو قرآن نے قائم کہا ہے نا وہ جماعت کے ساتھ ہے، وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ہے، اکیلے نہیں ہے جی۔ حضرت عمارہ بن رویبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، یعنی الفجر والعصر۔ آپ نے فرمایا جس نے سورج طلوع ہونے سے پہلے یعنی فجر کی نماز اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے یعنی عصر کی نماز پڑھی، وہ شخص کبھی بھی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، پھر کہو سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر رحمت اللہ علیہ، یہ محدث ہے، اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی بردین دخل الجنہ، جس نے دو ٹھنڈی نمازیں پڑھ لی، بولو جس نے دو، ایک فجر کی دوسری عصر کی، یا ایک فجر کی دوسری مغرب کی، ایک فجر کی دوسری عشاء کی، تو سرکار نے فرمایا سیدھا پکا جنتی ہے۔ حضرت عمارہ بن رویبہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، جس نے فجر اور عصر کی نماز پڑھ لی، وشہد اللہ الہ الا اللہ، اور پڑھ لیا کلمہ، دخل الجنت، یہ پکا جنتی ہو گیا ہے۔ اب ایک حدیث اور سنو پر سبحان اللہ کہہ دو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من غدا الی صلاۃ الصبح، جس نے فجر کی نماز پڑھی، غدا برایت الایمان، آئے کاش آپ عربی سمجھتے تو تڑپ جاتے۔ سیٹھ صاحب ساڑھے وال تک سجنا، اب دیکھو میں کی سنا رہا، تھوڑا دل خوش ہو جائے گا۔ پھر سنو جی، آپ نے فرمایا من غدا الی صلاۃ الصبح، جو نکلتا ہے صبح فجر کی نماز کے لیے، غدا برایت الایمان، اس کے ہاتھ میں اللہ ایمان کا جھنڈا پکڑا دیتا ہے۔ جھنڈے والی گاڑی ہو تو کیا کہتے ہو، وی آئی پی شخصیت ہے جی، وی آئی پی، تو یہ بھی وی آئی پی ہے جو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ رہا ہے۔ ومن غدا الی السوق غدا برایت ابلیس، اور جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی اور جا رہا ہے بازار، تو اس کے ہاتھ میں سارا دن شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ یہ شیطان کے جھنڈے والا، اور جو فجر پڑھ رہا ہے وہ ایمان کے جھنڈے والا۔ تو بھلی اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کا جھنڈا عطا فرمائے۔ اب حدیث اور تکڑی آ گئی، ذرا سبحان اللہ تکڑی ہو جائے۔ حضرت انس بن مالک پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، یہ جو اندھیروں میں چل چل کر مسجدوں میں آ رہے ہیں، میرے نبی ان کو خوشخبری دے دو، اللہ قیامت والے دن ان کو مکمل نور عطا فرمائے گا۔ حضور نے فرمایا میں ان کو بشارت دے رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، المشاؤون الی المساجد فی الظلم، کہ اندھیروں میں مسجدوں کی طرف فجر کی نماز میں کے لیے جانے والے لوگ، اولئک الخوادون فی رحمت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت میں ڈوب چکے ہیں۔ بولو جی اللہ کی رحمت میں، اس وقت آپ اللہ کی رحمت کے سمندر میں ڈوبے بیٹھے ہیں۔
ذرا پھر کہو سبحان اللہ۔ اچھا ایک پیاری حدیث آ گئی، وہی جو میں نے کل بھی سنائی تھی کہ نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس یکے بعد دیگرے یعنی آگے پیچھے دن رات فرشتے آتے ہیں جو تمہارے اعمال لکھتے ہیں اور عملوں کو بارگاہ الہی میں پہنچاتے ہیں۔ ان کے آنے کا ٹائم کیا ہے؟ فجر اور عصر۔ بولیے جی، فجر اور عصر۔ اب جب یہ فرشتے اوپر جاتے ہیں، ایک ٹیم فجر کے وقت آتی ہے اور چلی جاتی ہے، اور دوسری عصر کے وقت آتی ہے، اور اللہ پھر ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ اللہ تو جانتا ہے، پر اللہ پوچھتا ہے کیف ترکتم عبادی، اور بھائی میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو؟ تو یہ کہتے ہیں ترکناہم وہم یصلون وآتینا وہم یصلون، کہ آتیناہم وہم یصلون، ہم جب گئے تھے وہ تب بھی نماز پڑھ رہے تھے، ہم جب آئے ہیں تو پھر بھی نماز ہی پڑھ رہے تھے۔ کہو ذرا سبحان اللہ۔ اچھا جی، حضرت عثمان بن عفان پڑھیے رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صلی العشاء فی جماعت، جس نے عشاء کی نماز پڑھی، نہیں یہ لفظ سارے بولے تو پھر مجھے بھی مزہ آئے نا، عشاء کی نماز پڑھے جس نے پڑھ لی، فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، اس نے آدھی رات کا قیام کر لیا۔ وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ، اور جس نے صبح کی نماز پڑھی جماعت کے ساتھ، فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ، اس نے ساری رات کا قیام کر لیا۔ پھر کہو سبحان اللہ۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی الغداۃ فی جماعت فکأنما صلی النہار کلہ، جس نے فجر کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی اس نے گویا سارے دن نماز ہی پڑھتا رہا ہے۔ پھر کہو سبحان اللہ۔ اب ایک حدیث اور بھی سن لو، یہ بڑی کمال کی ہے۔ فرمایا کہ لو یعلم الناس ما فی النداء، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اذان دینے کی فضیلت کیا ہے، بولو جی اذان دینے کی، والصف الاول، اور ان کو پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں کھڑے ہونے کی فضیلت کیا ہے، تو ثم لم یجدوا الا ان یستہیموا علیہ لاستحموا، اور یہ تو پھر کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکے گا، ان کو قرعہ اندازی میں پرچیاں ڈالنی پڑے گی، جس کا نام نکلے گا وہی آگے آئے گا۔ اسی کھچ کھچ کے کہنے اگے آ جاؤ اگے آ جاؤ، تے پتہ لگیا ہجے انہاں نوں علم ہویا، کیونکہ حضور فرما رہے ہیں لو یعلم الناس، اگر لوگوں کو علم ہو جائے، بولو اگر علم پتہ لگیا کہ ہجے تک سانو اذان دین دا علم اور اگلی صف وچ کھڑون دا علم بھی، آگے سنیے، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، اور اگر ان کو پتہ چل جائے کہ اول وقت یعنی دوپہر کی سخت گرمی میں نماز کے لیے جانے کی فضیلت کیا ہے، توجہ ہے جی، یہ اگلا عمل آ گیا، تو فرمایا یہ ایک دوسرے سے لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، سبقت لینے کی کوشش کریں گے، وہ کہے گا پہلے میں نے جانا ہے، اور یہ کہے گا ہن کی ہوندا تو پڑھیا میں پھر پڑھ لاں گا، تو پڑھیا میں، اب میرے کو ٹائم ہے کوئی نہیں، تو وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو عشاء کی اور فجر کی نماز کا اجر معلوم ہو جائے تو وہ ان دونوں نمازوں کے لیے ضرور آئیں گے، اگرچہ ان کو اپنے گھٹنوں کے بل رڑ کر آنا پڑے تو یہ رڑ کر آئیں گے، مگر دو نمازوں سے بغیر رہ سکتے، ایک فجر کی اور دوسری عشاء کی، بولو جی ایک فجر کی اور دوسری عشاء کی۔ اب سنیے، جریر ابن عبداللہ پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں کے چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر، فرمایا تم لوگ اپنے رب کا دیدار اس طرح کرو گے جیسا کہ تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ لا تدامون فی رؤیتہ، کہ تم کو سورج اور چاند کو دیکھنے میں کوئی تکلیف ہے، یعنی اس 14ویں کے چاند کو دیکھنے کی اب تمہیں کوئی تکلیف ہے؟ تو فرمایا فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا، اب اگر تم اللہ کے دیدار کو پہنچنا چاہتے ہو تو یاد رکھو سورج کے نکلنے سے پہلے کی نماز یعنی فجر اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے کی نماز یعنی عصر میں کوتاہی نہ کرنا اور کبھی نہ کرنا، یہ دونوں نمازیں تمہیں اللہ کے دیدار تک لے جائیں گی۔ اور اس کے بعد حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، کہ تم اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہو سورج نکلنے سے پہلے بھی اور سورج ڈوبنے سے پہلے بھی۔ اللہ بھائی ہمیں یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ فرما رہا ہے ابن آدم ارکع لی 4 رکعات من اول النہار اکفیک آخرہ، اے ابن آدم دن کے شروع میں میرے لیے 4 رکعتیں پڑھ لے، میں تیرے سارے دن کے کام سیدھے کر دوں گا۔ وہ 4 رکعتیں کون سی ہیں؟ 2 فجر کی سنتے اور 2 فجر کے فرض۔ اللہ بھائی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ٹائم میرا ہو رہا ہے، 2 منٹ رہ گئے، آخری بات کر دوں۔ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صلی اللہ حوائجکم البتۃ فی صلاۃ الصبح، کہ صبح کی نماز میں اللہ سے اپنی ضروریات کا سوال کیا کرو، جو مانگو گے رب عطا فرما دے گا۔ تو فجر کی نماز کے بعد جو بھی دعا مانگی جائے اللہ وہ دعا قبول فرما لیتا ہے۔ اور آخری حدیث آج کی نشست میں، بلکہ آخری نہ سمجھے، چھوٹی چھوٹی 2 ہے تاکہ مضمون پورا ہو جائے گا اور میری بات آپ کو تک مکمل پہنچ جائے گی۔ من صلی الغداۃ والعشاء الآخرۃ 40 لیلۃ فی جماعۃ لا تفوتہ رکعۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 40 دن تک جماعت کے ساتھ، بولو کس کے ساتھ ہے؟ ہاں جی، فی جماعت، جماعت کے ساتھ فجر کی اور عشاء کی نماز اس طرح پڑھی کہ لا تفوتہ رکعۃ، کہ کوئی رکعت بھی فوت ہے، اونچے بولو بھائی، کوئی رکعت بھی فوت ہے تو کتبت لہ براءتان، اللہ 2 بریتیں، 2 آزادیاں لکھ دیتا ہے کہ براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، یہ میرا بندہ منافقت سے بھی بری ہے اور جہنم کی آگ سے بھی بری ہو چکا ہے۔ کہو نا بھائی سبحان اللہ۔ ہاں آخری حدیث، اور حضرت عمر کی یہ بات ہے پر یہ سارے مضمون کا نچوڑ آپ کے پاس پہنچ جائے گا۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حضرت سلیمان بن ابی حسمہ پڑھیے رحمت اللہ علیہ، ان کو صبح کی نماز میں نہیں پایا تو صبح کو آپ بازار تشریف لے گئے حضرت عمر، راستے میں سلیمان بن ابی حسمہ کا گھر آیا تو یہ ان کے گھر چلے گئے اور ان کی والدہ سے پوچھا کہ حضرت سلیمان بن ابی حسمہ خیر تو ہے؟ وہ فجر کی نماز میں آگے والدہ نے بتایا انہ بات یصلی فغلبتہ عیناہ، وہ ساری رات نماز پڑھتا رہا اور فجر کے وقت آنکھ لگ گئی۔ بولو جی، فجر کے وقت آنکھ لگ گئی۔ اور اس وجہ سے نہیں گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا لأن اشہد صلاۃ الصبح احب الی من ان اقوم لیلۃ، کہ اگر وہ صبح کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا تو میرے نزدیک اس کی ساری رات کی عبادت سے یہ عمل بہتر تھا۔ بولو جی، ساری رات کے عمل سے یہ عمل اس کا بہتر تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میری اور آپ کی اولادوں کو اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔